تو آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ کروڑوں لوگوں کی زندگی کا مرکز ہے، قرآن۔ ہمارے پاس کچھ بنیادی نوٹس ہیں، لیکن ہمارا مقصد صرف حقائق بیان کرنا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ 1400 سال پرانا متن آج بھی ایک زندہ دستاویز کے طور پر کیسے کام کرتا ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے جسے پڑھ کر رکھ دیا جائے۔ یہ ایک ایسا کلام ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کا ایک زندہ تعلق ہے۔ اچھا۔ اس کا نام ہی اس کی روح کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن کا مطلب ہے تلاوت کرنا یا کہہ لیں بار بار پڑھنا۔ تو اس کے نام میں ہی ایک حرکت اور تسلسل کا تصور ہے۔ بالکل۔ تو یہ صرف لکھی ہوئی عبارت نہیں بلکہ ایک زبانی روایت بھی ہے۔ یہ بات مجھے ہمیشہ بہت دلچسپ لگی ہے۔ چلیں وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا، پہلی وحی۔ ان نوٹس کو پڑھتے ہوئے جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کر گئی وہ یہ تھی کہ پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا تھا، یعنی پڑھو۔ جی۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں لکھنے پڑھنے کا رواج عام نہیں تھا، یہ ایک انقلابی آغاز لگتا ہے نا؟ بالکل انقلابی۔ اور یہ حکم صرف پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک طرح سے پوری امت کے لیے تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اس دین کی بنیاد علم، غور و فکر اور سمجھ بوجھ پر ہوگی۔ صحیح۔ یہ واقعہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں 610 عیسوی میں مکہ کے قریب غار ہرا میں پیش آیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب 23 سال پر محیط نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور یہ 23 سال کا عرصہ یہ بہت اہم ہے، مطلب یہ کوئی ایسی کتاب نہیں جو ایک ہی بار میں دے دی گئی ہو۔ جی نہیں۔ اس کا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کی تعلیمات وقت اور حالات کے مطابق آ رہی تھیں۔ جی، اور اسی وجہ سے علماء اس کی نزول کو 2 بڑے ادوار میں تقسیم کرتے ہیں، مکی اور مدنی۔ اچھا۔ اور یہ صرف جغرافیائی تقسیم نہیں ہے، بلکہ اس سے قرآن کے پیغام اور اس کے لہجے کے ارتقاء کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ تو ان 2 ادوار میں بنیادی فرق کیا تھا؟ دیکھیے، مکی دور تقریباً 13 سال کا ہے، جب مسلمان مکہ میں ایک کمزور اور کہہ لیں کہ مظلوم اقلیت تھے۔ اس دور کی صورتیں اکثر چھوٹی، شاعرانہ اور بہت پرجوش ہوتی ہیں۔ ان کا مرکزی موضوع توحید یعنی ایک خدا کا تصور، صحیح، آخرت پر ایمان اور صبر اور استقامت جیسی اخلاقی اقدار ہیں۔ گویا ایک فرد اور ایک چھوٹی جماعت کی روحانی اور اخلاقی بنیادیں مضبوط کی جا رہی تھیں۔ اور پھر جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو حالات بدل گئے۔ بالکل بدل گئے۔ وہ صرف ایک مذہبی جماعت نہیں رہے، بلکہ ایک ریاست اور معاشرے کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ بالکل، اور یہ تبدیلی مدنی صورتوں میں صاف نظر آتی ہے۔ مدینہ کا دور 10 سال پر محیط ہے۔ یہاں صورتیں لمبی اور زیادہ تفصیلی ہو جاتی ہیں۔ ان میں اب صرف عقائد نہیں بلکہ قوانین آ گئے۔ جی، معاشرتی قوانین، خاندانی نظام، معیشت کے اصول، دفاع اور جنگ کے ضابطے، یہاں تک کہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ تعلقات جیسے موضوعات زیر بحث آتے ہیں۔ تو یہ ایک ریاست کا آئین اور ایک معاشرے کا ضابطہ حیات بن رہا تھا۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ مکی اور مدنی تقسیم ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کا مواد وقت اور حالات کے ساتھ ایک خاص حکمت کے تحت نازل ہوا۔ لیکن یہ خیال بڑا دلچسپ ہے کہ اس کا مواد تو مرحلہ وار آ رہا تھا، مگر آخر میں اسے ایک بالکل مختلف ترتیب دی گئی۔ جی، اس کی موجودہ ساخت خود ایک کہانی بیان کرتی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ قرآن کی موجودہ ترتیب نزول کے اعتبار سے نہیں ہے، یعنی جو سورت پہلے نازل ہوئی ضروری نہیں کہ وہ کتاب میں بھی پہلے آئے۔ اچھا۔ اس کی موجودہ ترتیب، جسے توقیفی کہا جاتا ہے، توقیفی یعنی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ، وہ خود پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں متعین کی۔ لیکن اس سے ایک نئے قاری کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہو جاتا؟ اکثر لوگ توقع کرتے ہیں کہ کہانیاں شروع سے آخر تک سنائی جائیں۔ یہاں تو کبھی ایک قصہ شروع ہوتا ہے، پھر کوئی قانون آ جاتا ہے، پھر دعا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ یہ ترتیب دراصل قاری کو لکیری یا کہہ لیں کہ یک طرفہ سوچ سے نکالتی ہے۔ یہ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ ہر سورت کو ایک آزاد اکائی کے طور پر بھی دیکھیں، اور پورے قرآن کے عظیم و شان ڈھانچے کے تناظر میں بھی۔ آپ تاریخ، قانون اور روحانیت کے درمیان سفر کرتے ہیں، جو اس خیال کو مضبوط کرتا ہے کہ زندگی کے یہ تمام پہلو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، الگ الگ خانے نہیں۔ صحیح۔ تو سب سے لمبی سورت البقرہ شروع میں ہے
اور چھوٹی صورتیں آخر میں؟ جی، سوائے سورت الفاتحہ کے، جو ایک طرح سے دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی ساخت کے بارے میں کچھ اعداد و شمار بھی ہیں، جیسے کل 114 صورتیں اور تقریباً 6236 آیات، اور پھر اسے 30 برابر حصوں میں بھی تقسیم کیا گیا ہے، جنہیں پارہ یا جز کہتے ہیں۔ جی، لیکن یہ تقسیم تو خالصتاً پڑھنے کی سہولت کے لیے ہے، خاص کر رمضان میں۔ اچھا، تاکہ روز کا ایک حصہ پڑھا جا سکے؟ بالکل، تاکہ ایک مہینے میں پورا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے۔ لیکن صورتوں کی اندرونی ترتیب اور ان کا ایک دوسرے سے تعلق آج بھی تفسیر و تحقیق کا ایک بڑا موضوع ہے۔ تو ہم نے اس کے نزول اور ساخت پر بات کی۔ اب اس سوال پر آتے ہیں کہ قرآن کو کیا چیز منفرد بناتی ہے؟ نوٹس میں ایک نقطہ اس کے متن کے محفوظ رہنے کا ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں ہر چیز کو کاپی پیسٹ اور ایڈٹ کیا جا سکتا ہے، یہ خیال کہ ایک کتاب 1400 سال سے حرف بحرف محفوظ ہے، یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ یہ واقعی قرآن کی سب سے نمایاں خصوصیات میں سے ایک ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے تحفظ کے لیے 2 غیر معمولی انسانی طریقے بھی اختیار کیے گئے۔ کون سے؟ ایک تو اسے ابتدا ہی سے لکھ لیا گیا، اور دوسرا جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ ہے حفظ کی روایت۔ حفظ یعنی اسے زبانی یاد کرنا؟ جی، لاکھوں لوگوں کا ایک پوری کتاب کو لفظ با لفظ بلکہ زیر زبر پیش کے ساتھ یاد کرنا، یہ تو حیران کن ہے۔ یہ صرف حیران کن نہیں، بلکہ یہ اس کے متن کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ اچھا، اگر دنیا کے سارے لکھے ہوئے نسخے غائب بھی ہو جائیں، تب بھی قرآن لاکھوں حافظوں کے سینوں میں محفوظ رہے گا۔ یہ روایت اسے ایک جامد کتاب سے ایک متحرک زبانی کلام میں بدل دیتی ہے۔ صحیح، اور اس کے علاوہ اس کی زبان عربی پر بھی بہت زور دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ترجمہ قرآن کا مفہوم تو بیان کر سکتا ہے، لیکن وہ قرآن نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ نقطہ بہت گہرا ہے۔ دیکھیں، زبان صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتی، اس میں ایک پوری ثقافت، تاریخ اور گہرے معنی کی دنیا پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب ہم قرآن کی زبان کی بات کرتے ہیں تو اسلامی روایت میں اعجاز کا ایک تصور ہے، یعنی یہ عقیدہ کہ قرآن کی زبان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، نہ شاعری میں نہ نثر میں۔ اچھا، اعجاز۔ جی، اس کی فصاحت و بلاغت اور گہرائی ایسی ہے کہ انسان ویسا کلام نہیں بنا سکتا، اسی لیے اسے اس کے الہامی ہونے کی ایک دلیل مانا جاتا ہے۔ تو ترجمہ اس اعجاز کو منتقل نہیں کر سکتا؟ بالکل نہیں۔ ترجمہ ایک کوشش ہے، ایک تشریح ہے، لیکن وہ اصل کلام کے صوتی آہنگ، اس کے الفاظ کے کثیر المعانی پہلوؤں اور اس کے جذباتی تاثیر کو مکمل طور پر منتقل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نماز میں یا تلاوت کے وقت اصل عربی متن پر ہی زور دیا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور اس کے موضوعات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کسی ایک موضوع پر کتاب نہیں ہے، اس میں خدا کی ذات کا بیان چل رہا ہوتا ہے، اچانک قیامت کا منظر آ جاتا ہے، پھر کسی پچھلے نبی کا قصہ شروع ہو جاتا ہے، اور اسی دوران وراثت کے قوانین بھی بیان ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا متنوع کیوں ہے؟ یہ وہی بات ہے جو ہم نے اس کی ترتیب کے حوالے سے کی تھی۔ یہ غیر لیکی انداز قاری کو مسلسل چوکنا رکھتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ زندگی کے یہ تمام پہلو ایک دوسرے سے الگ نہیں۔ دین، دنیا، تاریخ، قانون، اخلاقیات، سب ایک ہی حقیقت کے مختلف رخ ہیں۔ مطلب یہ زندگی کو الگ الگ خانوں میں تقسیم کرنے کے بجائے ایک مربوط اکائی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب آپ بازار میں تجارت کر رہے ہوں تو بھی آپ کو خدا یاد رہنا چاہیے، اور جب آپ عبادت کر رہے ہوں تو آپ کو سماجی انصاف کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ یہ تو بہت دلچسپ پرسپیکٹیو ہے۔ آخر میں اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی روزمرہ زندگی میں کیا مقام رکھتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک مقدس کتاب ہے جسے احترام سے اونچی جگہ پر رکھا جاتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی اصل قدر اس کے عملی پہلو میں ہے۔ اسے ایک مکمل رہنما یا ہدایت نامہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کا پہلا اور سب سے واضح عملی اظہار تو روزانہ 5 وقت کی نماز میں ہوتا ہے، جہاں اس کی صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ عبادت کا لازمی حصہ ہے۔ اور روحانی سکون کے لیے بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ لوگ پریشانی میں، بیماری میں یا محض دل کے اطمینان کے لیے اسے پڑھتے ہیں۔ جی، اور اس سے آگے بڑھ کر اسے صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کا حتمی معیار بھی مانا جاتا ہے۔
قرآن خود کو فرقان کہتا ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ فرقان۔ جی، مسلمانوں کے لیے اگر کسی بھی معاملے میں رہنمائی درکار ہو، چاہے وہ ذاتی ہو، خاندانی ہو یا معاشرتی، تو پہلا اور بنیادی حوالہ قرآن ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف روحانی کتاب نہیں بلکہ ایک قانونی اور اخلاقی قطب نما بھی ہے؟ جی لیکن یہاں ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ اس پر عمل کرنا اصل مقصد ہے، صرف پڑھ لینا یا یاد کر لینا کافی نہیں۔ بالکل، اور یہ بات خود قرآن میں بار بار واضح کی گئی ہے۔ اسے آخرت میں کامیابی کی ضمانت کہا گیا ہے، لیکن ہمیشہ اس شرط کے ساتھ کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح یعنی نیک عمل کیے۔ جی، علم برے علم نہیں بلکہ علم برے عمل۔ اس کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اس کی تعلیمات انسان کے کردار، اس کے فیصلوں اور اس کے معاملات میں نظر آتی ہیں۔ تو آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک زندہ روایت، ایک مکمل ضابطۂ حیات اور ایک گہرا روحانی تجربہ ہے۔ جی ہم نے اس کے 23 سالہ نزول کی حکمت، اس کی منفرد غیر لینئر ترتیب اور اس کے متن کے معجزانہ تحفظ پر بھی بات کی۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح اس کی تعلیمات مکی دور کے عقائد سے لے کر مدنی دور کے قوانین تک ایک معاشرے کی تشکیل کرتی ہیں، اور کس طرح اس کا متنوع مواد زندگی کے تمام پہلوؤں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا اور وسیع موضوع ہے۔ بالکل، اور اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہم نے بات کی کہ قرآن میں کہانیاں، قوانین، عقائد اور سائنسی اشارے سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ ترتیب کسی جدید درسی کتاب یا قانونی دستاویز سے بہت مختلف ہے۔ صحیح۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ علم کو، چاہے وہ روحانی ہو، قانونی ہو یا تاریخی، اس طرح مربوط اور کہہ لیں کہ غیر ترتیب ور انداز میں پیش کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یہ انداز بیان قاری کے ذہن پر کیا اثر ڈالتا ہے اور اسے دنیا کو کس نظر سے دیکھنے کی ترغیب دیتا ہے؟